الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذاك سبق خبر من نافية فجيبها مطلوة لا تالية عليك السلام ومن سبق خبر ليس استفي وذو تمام لا لرفع يكتفي. بحث افعال ناقصہ میں جاری تھی. پہنچے یہاں تک کہ افعال ناقصہ کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن افعال ناقصہ کی خبر خود افعال پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں کہا کہ بعض افعال کو ہم ذکر کریں گے، ان کے علاوہ بقیہ کے اندر مقدم کرنا خود افعال پر خبر کو جائز قرار دیا گیا. خود افعال پر خبر مقدم ہو سکتی ہے. اور کہاں نہیں ہو سکتی ہے خود افعال پر مقدم؟ کہاں نہیں ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ دامہ کی خبر خود دامہ پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. دامہ کی خبر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایک بات. اسی طرح وہ افعال جن کے ساتھ ما آتا ہے، ما نافیہ، ان کی خبر بھی ما پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. وہ افعال ناقصہ جن کے اول میں ما نافیہ آتا ہے، ان کی خبر مقدم نہیں ہو سکتی ہے ما پر. كذاك سبق خبر، اسی طرح منع ہے خبر کا مقدم ہونا کس پر؟ من نافیہ، مان نافیہ پر. ان افعال پر مان نافیہ آ جائے اس کی خبر مان نافیہ پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. پھر کس طرح لائیں گے؟ فجیبها مطلوعة لا تالیہ. اچھا، تو وہاں کیا کریں گے؟ جن کے فجیبها مطلوعة لا تابعہ، بس اس ماں کو آپ مطلوع بنا کر لاؤ. مطبوع، مطلوع یعنی مطبوع، مطبوع یعنی خبر اس کے بعد لائیں. لا تالیہ، اس طرح نہیں لائے کہ یہ تابع بنا کر لاؤ، اس سے پہلے خبر ہے، خبر کے بعد ماں آ جائے، اس طرح نہیں، بلکہ خبر ماں کے بعد آنا چاہیے، نہیں ان کی خبر ماں سے پہلے آ جائے. ٹھیک، بس ما دامہ کی خبر خود دامہ پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، ماں پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. اور ان افعال کی خبر جن کے اول میں ماں ہے نافیہ آتا ہے، ادھر بھی مقدم نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک. ومن سبق خبر لیس استفی، لیس کی خبر بھی لیس پر مقدم کرنا منع کو اختیار کیا گیا ہے. اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہاں کس بات کو اختیار کیا گیا؟ منع کو اختیار کیا گیا. لیسے کی خبر لیسے پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، اگر جس کے مقابلے میں بعض علماء قائل ہے کہ لیسے کی خبر لیسے پر مقدم ہو سکتی ہے. یہ مطلب وضو تمام ما برفع یکتفی، افعال تامہ کن کو کہتے ہیں؟ انہی افعال ناقصہ جن کو ہم نے بیان کیا، ان میں سے بعض گاہی تامہ ہوتے ہیں. تامہ تب تامہ واقع ہوتے ہیں یہ جب کیا رفع پر اکتفا کر لے، رفع پر اکتفا کر لے، خبر کی طرف محتاج نہ ہو، تو اس وقت یہ ہو جائیں گے کیا؟ تامہ. وہ تمام صاحب تمام افعال وہ ہے جو رفع پر اکتفا کر لے. ٹھیک. وما سواہ ناقص، تامہ کے علاوہ دوسرے کیا ہے؟
جو بھی رفع پر اکتفا نہیں کرے گا وہ ناقص ہوگا. اچھا جو ابھی مرفوع پر اکتفا نہیں کرے گا یعنی اسم مرفوع اس کے لیے کافی نہیں ہوگا معنی کے لیے، معنی مکمل کرنے کے لیے، بلکہ کسی اور اسم کی ضرورت ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص. ٹھیک. والنقص فی فتح لیس زال دائما خفی. اما افعال ناقصہ میں سے یہ تین جو یہاں ذکر کرتا ہے، فتح لیس زال، ہمیشہ اس کی کیا ہے اتباع کی گئی ہے. یعنی یہ تینوں ہر وقت ناقص واقع ہوتے ہیں، ناقصہ واقع ہوتے، کبھی تامہ نہیں. ان کے علاوہ بقیہ جو افعال ہے وہ گاہی تامہ ہوں گے، گاہی ناقصہ واقع ہوں گے. یہ ایک مطلب. ایک اور مطلب یہاں سے بیان کرنا چاہتا ہے، وَلَا يَلِ الْعَامِلَ مَعْمُولُ الْخَبَرِ إِلَّا إِذَا ظَرْفًا أَتَى أَوْ حَرْفَ جَرٍ. اچھا نہیں آتا ہے عامل کے پیچھے معمول خبر. چار چیزیں یہاں ہے، ایک فعل ناقص، ایک اس کا اسم، ایک اس کی خبر، ایک چوتھی چیز یعنی خبر کا معمول. خبر کا معمول کہ قاعدتاً یہ معمول خبر کے بعد آنا چاہیے. سب سے پہلے فعل ناقص آئے، اس کے بعد اسم آئے، اس کے بعد خبر آئے، خبر کے بعد معمول خبر آتا ہے. ٹھیک. اما معمول خبر خود خبر پر مقدم ہو سکتا ہے، معمول خبر خود خبر پر مقدم ہو سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ معمول خبر اچھا اسم پر مقدم ہو، معمول خبر اسم پر مقدم ہو کر فعل ناقصہ کے بعد آ جائے تو یہ صورت صحیح نہیں ہے. کیا کہا؟ معمول خبر عامل کے پیچھے نہیں آ سکتا ہے. مثال کانا زید آکلا طعامک، کانا زید آکلا طعامک. یہ طعام کا معمول آکلن ہے، آکلن خبر کانا ہے. یہ طعام کا آکلن پر مقدم ہو، اسم پر مقدم ہو، زید آ جائے کانا کے بعد. اس طرح ہو کانا طعام کا زید آکلن، یہ صحیح نہیں ہے. تو طعام کا کس کے بعد آ جائے؟ کانا کے بعد، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا فرق نہیں ہے کہ صرف معمول خبر مقدم ہو کر کانا کے بعد آ جائے یا خبر اسم پر مقدم ہو کر پھر کیا ہے اچھا معمول خبر پھر کانا کے بعد آ جائے. یہ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہیں. یعنی کانا طعام کا آکلن زیدن بھی صحیح نہیں ہے، کانا طعام کا زیدن آکلن بھی صحیح نہیں ہے. صحیح کیا کہا؟ ولا ابھی شعر میں کیا کہتا؟ ولا یل العامل، نہیں آتا ہے عامل کے پیچھے کیا؟ معمول خبر. خبر کا معمول عامل کے پیچھے نہیں آتا. الا اذا ظرفا اتى وحرف جر، مگر یہ جو معمول خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو یہ عامل کے پیچھے کانا کے پیچھے آتا ہے. یہ حکم صرف کانا کے لیے خاص نہیں ہے، سارے افعال ناقصہ میں یہی حکم ہے. معمول خبر کانا کے پیچھے اور اخوات کانا کے پیچھے نہیں آتا ہے. ظاہراً یہاں پر 6 صورتیں بن جاتی ہیں. ان 6 صورتوں میں سے 2 صورتیں ممتنع ہیں. 6 صورتیں کس طرح بنتی ہیں؟ اچھا ایک دفعہ کیا ہوتا؟ کانا طعام کا زید آکلن، غلط ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے. کانا طعام کا آکلن زید، یہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اچھا اما
کیا ہے یہ طعام خود کانا پر مقدم ہو، صحیح ہے، کانا پر مقدم ہے. اچھا طعام کا کان زید آکلا، صحیح ہے کہ کانا سے پہلے آ جائے طعام کا، یا طعام کا آکلا کان زید، یعنی معمول خبر اور خبر دونوں کانا پر مقدم، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو بس کون سی صورت صحیح نہیں ہے؟ اچھا معمول خبر کانا کے پیچھے آنا، چاہے خبر اسم پر مقدم ہو یا نہ ہو. ٹھیک، تو کتنے صورتیں بن گئی؟ 6 صورتیں. ہاں 6 صورتوں میں سے 2 صورتیں ممتنع بغیر 4 صورتیں صحیح ہے. اچھا خود کانا اور معمول کیا ہے، خبر اور معمول کانا پر مقدم ہو تو اس کی 3 صورتیں بن جاتی ہیں، تینوں صحیح ہے. کسے 3 صورتیں بن جاتی ہیں؟ خبر مقدم ہے معمول پر اور کانا سے پہلے آیا کا. اچھا آکلا طعام کا کانا زید، یہ بھی صحیح ہے. کانا کا معمول، اچھا خبر کا معمول خبر پر مقدم ہے، کس طرح گیا طعام کا آکلا کانا زید، یہ بھی کیا ہے صحیح ہے. یا صرف معمول مقدم ہے طعام کا کانا زید آکلا، یہ بھی صحیح ہے. اچھا 2 صورتیں ممتنع ہو گئی، 4 صورتیں صحیح ہے. اچھا بس کیا ہو، ولا یلی العامل، عامل کے پیچھے معمول خبر نہیں آ سکتا ہے. اما عامل کے پیچھے خود خبر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ صحیح ہے، خود خبر آ سکتا ہے، مقدم ہو سکتا ہے یہاں. ٹھیک، یہ مسئلہ ختم ہو گیا. وَمُضْمَرَ الشَّانِ اسْمًا إِنْ وَقَعَ مُوهِمُ مَا اسْتَبْعَنَ عَنَّهُ امْتَنَعَ. اچھا ضمیر شان کو اب نیت میں رکھ، اسم بنا کر کہا ایسا کرنا. اچھا وہاں پر جہاں واقع ہو ایک ایسا کلام جس میں یہ توہم ہو کہ اچھا عامل کے پیچھے معمول خبر آیا ہو. ابھی ہم نے کیا کہا؟ عامل کے پیچھے معمول خبر نہیں آ سکتا ہے. اگر کسی مثال میں ایسا لگا کہ آپ کو کہ عامل کے پیچھے معمول خبر آیا تو وہاں پر پھر تعویل کرنا ہوگا. تعویل کس طرح کریں گے؟ یعنی کانا کے اندر ضمیر شان کو اچھا نیت میں رکھو، وہ اس کے لیے اسم ہو جائے گا. جب وہ اس کے لیے اسم رکھا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہاں یہ معمول خبر کانا کے پیچھے نہیں ہوئے گا بلکہ کیا اسم کے بعد آئے گا. تو یہ صحیح ہو جائے گا اس صورت میں. ہاں ضمیر شان کو نیت میں رکھو. اگر واقع ہوں کیسا کلام جس میں یہ توہم ہوتا ہے کہ مستبان جو بیان ہوا کہ انہم ممتنع، وہ صورت کیا ہے؟ ممتنع ہے. ممتنع والی صورت جیسا کوئی کلام پیش آ جائے تو اس کلام کو توجیہ کریں گے. کس طرح توجیہ کریں گے؟ ضمیر شان کو نیت میں رکھ کر. ہاں موہما کیسے کیا ہے کلام آیا جو وہم میں ڈال دیتا ہے. کس چیز کا وہم میں ڈالتا ہے کہ بیان ہوا وہ کہ انہم تنا، وہ کیا چیز ممتنع ہے. ممتنع چیز کو ابھی بیان کیا ہم نے کہ وہ صورت ممتنع ہے، یہ بیان کیا. وہ اچھا ممتنع ہونے والی کوئی صورت، اچھا کلام ایسا گیا اس میں کیا ہے ممتنع ہونے والی صورت وہاں پر ہاں کیا ہے ہو گئی ہے، یعنی عامل کے پیچھے معمول خبر آیا ہو. ایسے کلام کو کیا کریں گے؟ توجیہ کر لیں گے، یعنی تعویل. وقع موہما، واقع ہو کیسا کلام جو توہم میں ڈال دے. کس چیز کا توہم ہو اس میں؟ کس چیز کا؟ اس چیز کا توہم ہو جس کو ہم نے ممتنع قرار دے دیا. جو بیان ہوا کہ وہ ممتنع ہے.
اچھا وقد تزاد کان فی حشو کما کان اصح علم من تقدم. اچھا افعال ناقص میں سے کانا ہے کہ گئی زائد واقع ہوتا ہے، کانا گاہی زائد واقع ہوتا ہے. وقت تزاد کانا، کانا کو زائد کیا جاتا ہے حشو میں، حشو یعنی وسط کلام میں، کلام کے درمیان میں. جس طریقے سے کما کان اصح علم من تقدم، دیکھیے یہ کما کان اصح ما تعجب ہے، اصح فعل تعجب، دونوں کے درمیان کانا زائد واقع ہو سکتا ہے. معنی تعجب اور کانا تعجب کے اچھا فعل تعجب کے درمیان کانا زائد واقع ہوا. اچھا کافی میرے خیال میں ہاں یا کم ہے. اچھا كذاك منعوا سبق خبر بالتنوین، اسی طرح منع کیا ہے عرب نے سبق خبر کو، خبرن کس طرح پڑھو گے؟ تنوین کے ساتھ، سبق خبرن تنوین کے ساتھ پڑھو. اچھا خبر کا مقدم منع کیا، کس پر مقدم؟ من نافیہ. مقدم کس پر ہو جائے گا؟ وہ ما جو نافیہ ہے، من نافیہ تھا، ما نافیہ پر خبر کو مقدم کرنا منع کیا. سواء كان شرطا في عمل ذلك الفعل ام لم تكن. اچھا اب یہ ما نافیہ آنا اس فعل کے ساتھ، فعل ناقص کے ساتھ، اچھا چاہے یہ ما نافیہ اس کے ساتھ آنا شرط ہو اس فعل کے لیے یا شرط نہیں ہے ویسے ہی آیا ہے. بعض کے اندر تو شرط ہے، یہ چار افعال ہے ان کے لیے ہم نے کہا کہ نفی کے بعد آ جائے، ادھر تو شرط ہے. اچھا یہ شرط نہیں ہے صحیح آیا، جیسے کانا کے لیے تو شرط نہیں ہے لیکن کانا کے ساتھ ما نافیہ آ جائے تو ادھر بھی ما نافیہ پر خبر مقدم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک سواء كان شرطا في عمل ذلك الفعل، یہ ما نافیہ آنا شرط ہو اس فعل کے عمل کے لیے، ام لم تکن یا شرط نہ ہو. فجی بہا بس اس ماں کو لو مطلوعتا، مطلوع بنا کر، یعنی مطلوع یعنی مطبوع بنا کر آگے کر کے لانا ماں کو، خبر سے آگے کر کے لانا اس ماں کو. لا تالیتن، اچھا اس ماں کو تالی بنا کر نہیں لانا، پیچھے کر کے نہیں لانا، آگے کر کے لانا ہے. ہاں اے تابعتن، تابع بنا کر نہیں لانا، مدبو بنا کر لانا، پہلے لاؤ ماں کو اس کے بعد خبر لانا. کیوں ایسا ہے؟ لعن لہا صدر الکلام، کیونکہ اس ماں کے لیے صدر کلام صدارت ہے، کلام کے اول میں آتا ہے. جب کلام کے اول میں آتا ہے تو ما بعد والا اسم کیا ہے؟ ما پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ النَّفِي بِغَيْرِ مَا جَازَ التَّقْدِيرُ. اما اگر نفی کیا کسی دوسرے حرف کے ذریعے، لا کے ذریعے نفی کیا، لم کے ذریعے نفی کیا، لما کے ذریعے نفی کرے تو وہاں پر تقدیم جائز ہے. اچھا کس پر مقدم کرنے کو منع کر دیا؟ ماں پر، ماں پر مقدم منع ہے، اما خود فعل پر مقدم ہو سکتا ہے. ما زال زید عالما یا ما زال زید مصلیا، یہ مصلی ماں پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، اما زال پر مقدم ہو سکتا ہے. اس طرح آ سکتا ہے کہ ما زائلا زال زید. ہاں اچھا ویسے غلط ہو جائے گا ماں، یعنی یہ خبر کیا ہے؟ ماں پر مقدم کرنا منع ہے، خود اس فعل پر مقدم ہو سکتا ہے، ماں پر مقدم نہیں، کیونکہ ماں کے لیے صدارت ہے، فعل کے لیے صدارت نہیں ہے. اب مقدم ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے وہ خبر بن جاتی ہے. ہاں ما کان زید قائما، ما نافیہ کان کے ساتھ لایا،
ما کان زید زید کھڑا نہیں ہے. اچھا قائمن کو کانا پر مقدم کر لو, صحیح ہے. ما قائمن کانا زید, صحیح ہے. اچھا فَإِنْ كَانَ النَّفِي بغیر ما, اگر بغیر ما کسی دوسرے ادوات نفی کے ذریعے نفی کرے تو زیادت تقدیم کرنا جائز ہے. صرح به فی شرح الکافیہ, مصنف نے شرح کافیہ میں اس بات کو صراحتاً کہا. ہاں لا یکون زید قائما, لا یکون پر مقدم ہو سکتا ہے. نفی کس کے ذریعے کیا؟ لا کے ذریعے مقدم ہو سکتا ہے. ومن سبق خبر لیس استفی ای اخصیرہ, لیسا کی خبر لیسا پر مقدم ہونے کو منع اختیار کیا گیا, یعنی مقدم نہیں ہو سکتی ہے ابن مالک کے نظریے کے مطابق. وفاقا للکوفین والمبرد وابن سراج واکثر المتاخرین, ان علماء کی موافقت کرتے ہوئے کوفیین, مبرد, ابن سراج, اکثر متاخرین کے مطابقت کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ لیسا کی خبر لیسا پر مقدم نہیں ہوتی ہیں. ہم بھی ان کے ساتھ دیتے ہو, ہم بھی کہیں گے مقدم نہیں ہوتی ہے. قال فی شرح الکافیہ, مصنف نے شرح کافیہ میں کہا قیاسا علی عصا, کیوں مقدم نہیں ہوتی ہے؟ لیسا کی خبر لیسا پر مقدم نہیں ہوتی, کیوں؟ لیسا کو عصا کے ساتھ قیاس کیا, لیسا کے لیے عصا والا حکم دے دیا. جس طرح عصا کی خبر عصا پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے تو لیسا کی خبر بھی لیسا پر مقدم نہیں ہونی چاہیے. قال فی شرح الکافیہ قیاسا علی عصا, عصا یہ افعال مقاربہ والا عصا. فإنها مثلها في عدم التصرف اختلاف فعلیتها, کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں. لیسا اور عصا دونوں ایک جیسے ہیں. دونوں کیا ہیں؟ جامد ہیں, متصرف نہیں ہے. دونوں میں اختلاف ہے. بعض ان کو حرف مانتے ہیں, بعض ان کو اکثر فعل کے قائل ہے نحویین, لیکن بعض نحویین قائل ہے کہ لیسا اور عصا حرف ہے. ٹھیک, بس عصا اور لیسا دو چیزوں میں ایک جیسے ہیں, عدم تصرف میں یعنی جامد ہونے میں اور اس کی فعلیت میں اختلاف ہونے میں. دونوں ایک جیسے ہیں تو بس ایک کے لیے جو حکم ہے یعنی عصا کے لیے جو حکم ہے وہی حکم ہم لیسا کے لیے بھی دے دیں گے. عصا کی خبر عصا پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے, لیسا کی خبر بھی مقدم نہیں ہونی چاہیے. اچھا لیسا کون سا فعل ہے؟ لیسا فعل ماضی ہے. لیسا سے لیسا بن جاتا ہے, تفسیر ذاتی یا کو ساکن کر دیا. لیسا لیسا. نعمہ جیسے نعیمہ سے نعمہ بنا دیتے ہیں. نعیمہ, نعمہ اصل میں کیا تھا؟ نعیمہ, فاعلہ کے وزن پر, عالمہ کے وزن پر. ہاں ٹھیک. وقت اجمعوا علی امتناع تقدیم خبرها, اور علماء کا اجماع ہے کہ عصا کی خبر عصا پر مقدم نہیں ہو. اس میں علماء کا اجماع اتفاق ہے ساروں کا. جب عصا کی خبر عصا پر مقدم نہیں ہوتی ہے تو لیسا کو بھی اس پر قیاس کرے, اس کی خبر بھی اس پر مقدم نہیں ہونی چاہیے. انتہا, یعنی شرح کافیہ میں مصنف نے جو باتیں کی تھی وہ یہاں تک مکمل ہو گئی. شرح کافیہ میں جو کہا تھا وہ ختم. اچھا, وفرق ابنہ بینہما, ابن مصنف نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے. اچھا, ابن مصنف یعنی ابن مالک کا بیٹا, انہوں نے کہا کہ عصا اور لیسا میں فرق ہے. جب فرق ہے تو عصا کو لیسا کو عصا پر قیاس کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لیسا کی خبر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. دونوں میں فرق ہے. اب کیا ہے, آپ لیسا کو عصا پر قیاس نہیں کر سکتے, دونوں کے درمیان فرق ہے. کیا فرق ابن مصنف نے فرق بیان کیا دونوں کے درمیان. بأن عصا متضمنة معنى ما له صدر الكلام. اچھا, کیونکہ عصا کے اندر ایک ایسا
ایک ایسے کلمے کا معنی متضمن ہے جس کلمے کے لیے صدر کلام ہے. کیا عصا کے اندر ایک ایسے کلمے کا معنی اس کے اندر متضمن ہے اس کلمے کے لیے صدر کلام ہے، یا ایک ایسے حرف کا معنی عصا کے اندر ہے کہ اس حرف کے لیے کیا ہے؟ صدر کلام. وَهُوَ لَعَلَّ کس کا معنی کیا ہے؟ عصا کے اندر ہے. لعل کا معنی عصا کے اندر ہے. لعل صدر کلام میں آتا ہے. اچھا، اب عصا میں بھی لعل کا معنی آنے کی وجہ سے عصا بھی کہاں واقع ہوتا ہے؟ صدر کلام. صدر کلام آئے تو اس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. لیسا میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر اس کی خبر اس پر مقدم ہونا چاہیے. لیسا کی خبر اس پر مقدم ہونی چاہیے. ہاں، کیونکہ دونوں میں فرق ہوا. ٹھیک. یہ کس نے کہا؟ مصنف کے بیٹے نے یہ کہا کہ دونوں میں فرق ہے. عصا میں لعل کا معنی آ گیا ہے، اسی وجہ سے عصا کی خبر عصا پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. لیکن لیسا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس لیسا کی خبر اس پر مقدم ہونی چاہیے. ہو گئی بات؟ اچھا. قلتو کون کہتا ہے؟ سیوطی. سیوطی ابن مصنف کو کہتا ہے ایوہ ابن المصنف. اگرچہ مصنف کے بیٹے ہو ٹھیک ہے، کیا کریں، لیکن لیس ایضا متضمنتا معنی ما له الصدر. ببل لیسا کے اندر بھی ایک ایسے حرف کا معنی ہے جس کے لیے صدر کلام ہے. لیسا کا اندر کس حرف کا معنی ہے؟ معنافیہ کا معنی. معنافیہ صدر کلام میں آتا ہے. بس لیسا کی خبر بھی لیسا پر مقدم نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک. اچھا، سیوطی نے ابن مالک کے ساتھ دیا، کہا کہ کیا لیسا کی خبر لیسا پر مقدم نہیں ہونی چاہیے. لیسا کو عصا کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے عصا کی خبر مقدم نہیں ہوتی، اس کی بھی خبر مقدم نہیں ہونی چاہیے. اچھا، ویسا ادھر متضمنۃ معنی ما له صدر وهو من نافیۃ. صحیح ہے. نتیجہ کیا نکل گیا؟ مقدم ہونی چاہیے خبر یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. ہاں. وذهب بعضهم الى جواز التقدیم. بعض علماء اس مطلب کی طرف گئے ہیں کہ نہ، لیسا کی خبر لیسا پر مقدم کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے، جائز ہے. اچھا، وذهب بعضهم الى جواز التقدیم مستدلا بتقدیم معموله فی قوله. اچھا، وہ لوگ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اچھا، بات کہتے ہیں کہ لیسا کی خبر لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے. وہ قرآن کی ایک آیت سے دلیل لاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت سے. اچھا، قرآن کی اس آیت میں معمول خبر لیسا پر مقدم ہو گیا ہے. معمول خبر لیسا کی جو خبر ہے، اس خبر کا جو معمول ہے وہ معمول خود لیسا پر مقدم ہو گیا. بس معمول خبر لیسا پر مقدم ہونا دلیل ہے کہ لیسا کی خبر بھی اس پر مقدم ہو سکتی ہے. اگر یہ خبر مقدم کرنا اگر منع ہوتا تو اس کا معمول بھی مقدم نہیں ہوتا، لیکن معمول مقدم ہوتا ہے تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر بھی مقدم ہو سکتی ہے. وذهب بعضهم الى جواز وذهب بعضهم الى جواز التقدیم مستدلا. وہ دلیل لاتے ہیں بتقدیم معموله. مقدم ہو گیا ہے معمول خبر. تقدیم معموله یعنی خبر کا معمول. بقوله تعالی الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم. یہ لوگ یہاں یہ ترکیب کرتے ہیں کہ یوم مصروف کے لیے مفعول فی ہے. یوم کیا ہے؟ مصروفاً خبر ہے لیسا، اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول فی. اچھا، معمول. اچھا،
اچھا یہاں پر دیکھیں مصروفاً خبر لیسا اس کا معمول لیسا پر مقدم ہوا، بس سے کیا ہے پتہ چلتا ہے کہ لیسا کی خبر خود لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا وہ اجیب اب ظرف سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے ہیں. ظرف میں وسعت ہے، ظرف ہر ایک کے لیے محرم ہے، جہاں چاہے وہاں آ سکتا ہے. ظرف کیا ہے؟ ظرف و جار مجرور سب کے لیے محرم ہے، جہاں چاہے وہاں آ سکتا ہے. ہاں اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے. وہ ظرف سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ بس خبر بھی مقدم ہو سکتی ہے. نہ، ظرف میں وسعت ہے، اس کا دائرہ ذرا وسیع ہے، مؤخر ہو کر بھی آ سکتا ہے، ظرف مقدم ہو بھی آ سکتا ہے. ظرف مقدم ہونے سے آپ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے بس خبر بھی مقدم ہو گئی، نہیں ایسی بات نہیں ہے. وَأُجِيبَ بِاتِّصَالِهِمْ فِي الظَّرْفِ تَتِمَّةٌ. مطلب واضح ہو گیا یا نہیں؟ اچھا ابھی ہم بحث کر رہے تھے کہ خبر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. بس بعض افعال میں مقدم نہیں ہوتی ہے. اچھا اکثر افعال کے اندر مقدم ہو سکتی، بس مادامہ کی خبر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. وہ افعال جن کے اول میں ما ہے، ما پر بھی مقدم نہیں ہو سکتی ہے. لیسا میں بھی مقدم نہیں ہو گئی علی بعض نحوین کے نظریے کے مطابق. اس کے علاوہ بقیہ دوسرے افعال کے اندر خبر مقدم ہو سکتی ہے. بلکہ بعض صورتوں میں تو خبر مقدم کرنا افعال ناقصہ کے اوپر واجب ہے. بعض صورتوں میں خبر کو افعال ناقصہ پر مقدم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. تتمۃ من الخبر ما یجب تقدیمہ علی الفعل. خبر میں سے بعض ایسے بھی ہیں، ایسی بھی اخبار بھی ہیں جن کو مقدم کرنا فعل پر کم کان معلوقا. اگر کوئی ایسا اسم خبر واقع ہو افعال ناقصہ کے لیے جس کے لیے صدر کلام ہو، صدارت ہو، وہ خبر کیا ہو جائے گی؟ افعال ناقصہ پر مقدم ہو جائے گی. جیسے کم کان معلوقا، کم استفہامیہ کانا کے لیے خبر ہے، مقدم ہو گئی ہے کانا پر خبر. کم خبر کانا معلوقا اسم کانا، مقدم کرنا یہاں واجب ہے. یہ مسگاہی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. ٹھیک. اچھا وما یجب تاخیرہ عنہ. گاہی اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو مؤخر کرنا واجب ہے. مقدم کرنا اصلا ممتنع ہے، مؤخر کرنا واجب ہے. کہاں؟ وما یجب تاخیرہ عنہ کا ما کان زید الا فی الدار. اگر خبر محصور بھی واقع ہو، خبر محصور بھی ہو تو مقدم کرنا افعال ناقصہ کے اوپر ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. بلکہ کیا کیا جائے گا؟ خبر کو مؤخر کرنا واجب ہے. ہاں ٹھیک. بس گاہی مقدم کرنا واجب، گاہی مؤخر کرنا واجب. یہ واجب والی صورتیں نہ ہو تو اس کے علاوہ بعض میں منع ہے، بعض میں جائز ہے. وذو تمام من هذه الافعال ما برفع يكتفي عن المنصوب. صاحب تام ان افعال میں سے وہ ہے جو رفع پر اکتفا کر لے. کس سے اکتفا کریں؟ منصوب سے، خبر سے. خبر سے رفع پر اکتفا کریں، یعنی خبر کی ضرورت ان کو نہ رہے نہ ہو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، ان کانا ذو عسرتن، یہ کانا تامہ ہے. ذو عسرتن مضاف الیہ فاعل کانا ہے، تامہ واقع ہو گیا. اے حضر ذو عسرہ، حضر کانا بمعنی حضر. ما کان اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا. کانا یعنی وجدہ، یہ کانا بھی تامہ ہے، اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہے، کسی خبر کی ضرورت نہیں ہے. ظل الیوم
ظل فعل یوم اس کے لیے فاعل، یہ افعال ناقصہ سے تھا، یہاں تامہ واقع ہو گیا، خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ظل اليوم کا مطلب یعنی دام ظلہ، دن کا سایہ باقی رہا، دن کا سایہ کیا ہمارے اوپر باقی رہا۔ بات فلان بالقوم، بات تامہ واقع ہو گیا، فلان اس کے لیے فاعل ہے، یعنی کیا بات فلان یعنی بات بمعنی نزل بهم لیلا، وہ نازل ہوا قوم کے اوپر رات کو، رات کے وقت چلا گیا ان کے پاس، نازل ہوا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اچھا یہاں دیکھیں تمسون و تصبحون یہ تامہ واقع ہوئے، تمسون و تصبحون کا معنی کیا ہے؟ حین تدخلون فی المساء والصباح، تمسون تم لوگ جب صبح کیا ہے شام میں داخل ہو جائیں گے، اچھا تصبحون جب صبح کر لیے، شام کرنا صبح کرنا، تامہ واقع ہو گیا۔ اچھا تمسون و تصبحون کا معنی کیا ہے؟ تصبحون یعنی صبح کرنا، صبح میں داخل ہونا صبح کرنا، تمسون یعنی شام کرنا، شام میں داخل ہونا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ دامت تامہ واقع ہوئی ہے، سماوات والارض اس کے لیے فاعل ہے، دامت کیا واقع ہوئی ہے؟ تامہ واقع ہوئی ہے، اے بقیت، بقیت کا معنی دیتا ہے، ٹھیک۔ وما سواہ سوى المکتفی بالمرفوع ناقص، اس کے علاوہ جو بھی مرفوع پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ منصوب کی طرف محتاج ہو جائے گا وہ پھر کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا۔ ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں؟ خبر کی طرف محتاج ہونے سے ناقص کیسے بن گیا؟ تم گزیدہ کا جو افسر ہے نا وہ ان کے لیے ثابت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا آیا ناقص یعنی خبر، جب ان کے لیے کوئی خبر کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ان کو کہتے ہیں کیا؟ ناقص۔ کیوں ناقص کہتے ہیں ان کو؟ افسر ہے نا وہ نہیں ہونے سے کیوں ناقص کہتے ہیں؟ ان کا جو مصدر ہے نا وہ ان کے نقص یعنی نقص سے محتاج ہونا، کسی کی طرف محتاج ہونا نقص ہے دیگر۔ کامل انسان وہ ہے جو کسی کی طرف محتاج نہ ہو، یہ کیا ہے؟ مرفوع کے علاوہ کسی منصوب کی طرف محتاج ہونا نقص ہے، ناقص ہو گیا دیگر، تامہ تو نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں سب نے یہی کہا تھا، بات وہی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا پتہ نہیں ایک ادھر سے کیا کہہ رہا تھا، 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 آخر میں کہا ہے کہ ہم نے بھی یہی کہا تھا۔ ہاں آپ نے تو کہا تھا کیا کہا تھا آپ نے؟ جملہ مکمل نہیں ہوتا تھا نا، محتاج ہوا تو وما سوى المکتفی بالمرفوع ناقص، ناقص نقص یحتاج الى المنصوب، منصوب کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اچھا بعض نقص کی کوئی اور وجہ ذکر کرتے ہیں، میرا مطلب یہ کہنا چاہیے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے سوال کیا تھا کہ نقص کی کوئی اور وجہ ذکر کرتے ہیں۔ فعل دو مدلول پر دلالت کرتا ہے، یعنی فعل دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک زمان ایک حدث۔ ضربہ دو چیزیں سمجھا جاتا ہے، ضربہ زید دو چیزوں سمجھا جاتا ہے، ایک تو زمان گزشتہ سمجھا دیتا ہے، ایک
زمان گزشتہ میں یہ ضربت واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور دو چیزیں سمجھا لیتا فعل، ایک حدث، ایک زمان. حدث و زمان. لیکن افعال ناقصہ کے اندر دونوں مدلول نہیں ہے، ایک ہے، صرف زمان ہے، حدث نہیں ہے. اس وجہ سے نقص ہے اس کے اندر. نقص کی وجہ یعنی اس کے اندر کمی ہے، ایک عیب ہے، کیا یعنی حدث اس میں نہیں ہے. اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کیا؟ ناقصہ. یہ صحیح ہے. ہاں اچھا دے دیا تھا نا آپ نے بھی وہی کہا تھا. یہی صحیح. والنقص في فتح وليس وضال التي مضارعها يزال دائما خفي. اما نقص ہونا فتح ليس زالا، وہ زالا جس کا مضارع یزال ہو، ہمیشہ اتباع کی گئی ہے اس کی. یعنی یہ معنی اس کے اندر لیا گیا ہے، نقص والا معنی ہر وقت. وَأَمَّا ذَالَ الَّتِي مُضَارِعُهَا يَذُولُ، اما وہ ذال جو مضارع جس کا یذول ہے، فَإِنَّهَا تامہ، یہ تامہ ہے، یعنی صرف فاعل کی ضرورت ہے، کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے. نہ ذالت الشمس، شمس فاعل ذالہ ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اما ذال یذول یذیل، ذال یذیل کا مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے وہ صحیح. ولا يلي العامل بالنصب اي لا يقع بعده معمول الخبر، نہیں آتا ہے عامل کے پیچھے. عاملہ نصب کے ساتھ پڑھو، یہ مفعول یلی ہے، یعنی واقع نہیں ہوتا اس کے بعد، عامل کے بعد نہیں آتا. کیا نہیں آتا؟ معمول الخبر. یہ معمول الخبر فاعل یلی ہے، عاملہ مفعول یلی ہے. عامل کے پیچھے معمول خبر نہیں آتا. عامل سے مراد کیا ہے؟ افعال ناقصہ. افعال ناقصہ. معمول خبر یعنی خبر کے لیے جو معمول مفعول بہ، خبر کا معمول جو مفعول بہ وہ آ کر افعال ناقصہ کے بعد نہیں آتا ہے. سواء قدم الخبر علی الاسم ام لا، فرق نہیں ہے کہ خود خبر اسم پر مقدم ہو یا مقدم نہ ہو، افعال ناقصہ کے بعد معمول خبر نہیں آ سکتا ہے. کان طعامک زید آکلا صحیح نہیں ہے. طعامک کان کے بعد آ گیا، آکلا خبر ہے، طعامک اس کے لیے مفعول مقدم ہو گیا. خلافا للکوفیین، کوفیین کے خلاف وہ کہتے ہیں نہیں یہ صورت صحیح ہے. ولا یہ بھی صحیح نہیں ہے. کان طعامک آکلا زید، خبر بھی اسم پر مقدم ہے، معمول خبر خود خبر پر مقدم ہو کر کانا کے بعد آ جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح اچھا کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ اجنبی شیء فاصلہ واقع ہوتا ہے کانا اور اس کے معمول کے درمیان. معمول خبر اجنبی ہے، اجنبی شیء فاصلہ واقع نہیں ہو سکتا ہے کانا اور اس کے معمول کے درمیان، لہذا یہ صورت صحیح نہیں ہے. ہاں اچھا بتا دیا اوپر، یہ حکم صرف کانا کے لیے نہیں ہے، سارے افعال ناقصہ کے لیے ہی ہے کہ معمول خبر کا افعال ناقصہ کے بعد نہیں آتا. خلافا لابی علی، ابی علی کے خلاف. ابی علی کیا فرماتا؟ کہہ رہا کہ یہ دوسری مثال صحیح ہے. اچھا فَإِن تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْإِسْمِ وَعَلَى مَعْمُولِهِ نہ ہو، اما اگر خبر مقدم ہو اسم پر بھی معمول پر بھی نہ ہو. کان آکلا طعامک زید، یہ کیا ہے؟ یہ مصنف کی عبارات سے یہ لگتا ہے کہ یہ صورت صحیح ہے. کیونکہ کس صورت کو منع کیا؟ کون سی صورت منع کیا؟ معمول خبر عامل کے پیچھے آنا. یہاں معمول خبر عامل کے پیچھے نہیں آ گیا بلکہ خود خبر کے پیچھے آ گیا ہے، لہذا یہ صورت صحیح ہونی چاہیے. نو کان آکلا طعامک زید، یہ صحیح ہے. فظاہر عبارت المصنف انہ جائز،
یہ صورت کیا ہے؟ جائز ہے، ممتنع نہیں ہے، جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لأن معمول الخبر لم یل العامل، کیونکہ معمول خبر عامل کے پیچھے نہیں ہے، بس پھر کس کے پیچھے ہے؟ خود خبر کے پیچھے، عامل کے پیچھے نہیں، یعنی پھر ناقص کے پیچھے نہیں ہے، کس کے پیچھے ہے؟ خود خبر، لہذا صحیح ہونی چاہیے۔ ہاں وبه صرح ابن شقیر، ابن شقیر نے صراحتاً کہا کہ یہ صورت صحیح، مدعیا فیہ الاتفاق، دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صورت صحیح ہے۔ وصرح ایضا بجواز تقدیم المعمول علی نفس العامل، اور ابن شقیر نے بھی صراحتاً کہا کہ جائز ہے معمول نفس عامل پر مقدم کرنا، معمول کو نفس عامل پر مقدم کرنا صحیح ہے، اور صرف معمول کو مقدم کرے، خبر کے ساتھ مقدم کر لے، خبر کو معمول پر مقدم کرتے ہوئے مقدم کر لے، 6 صورتیں بن جاتی ہیں۔ ہاں 6 صورتیں، ان میں سے خبر پر مقدم ہونے والی تینوں صورتیں صحیح ہیں، 2 صورتیں ممتنع ہیں، 1 صورت صحیح ہے۔ ہاں تو کیا ہے؟ 6 میں سے 4 صورتیں صحیح، 2 صورتیں غلط ہے۔ وصرح ايضا بجواز تقديم المعمول على نفس الافعال الا اذا ظرفا اتى المعمول او حرف جر، مگر یہ ہے کہ معمول ظرف آ جائے یا حرف جر ہو، فإنه يجوز أن يلي العامل، تو صورت میں عامل کے پیچھے آنا جائز ہے، عامل کے پیچھے آنا جائز ہے۔ وإنه يجوز أن يلي العامل، نہ كان عندك زيد مقيما، كان عندك زيد مقيما، یہ دیکھیں عندك کس کے لیے معمول ہے؟ مقیم کے لیے، ظرف مفعول فی ہے، مقدم ہوا، کان کے بعد آیا، یہ صحیح ہے۔ وکان فیک زید راغبا، فی کا کیا ہے اس میں؟ فی کا یعنی راغبن کے متعلق، جہاں مجھے متعلق ہے راغبا، اچھا راغب یعنی خبر کا معمول جو جار مجرور وہ مقدم ہو کر کان کے بعد آئیے، صحیح ہے۔ ومضمر الشان، ضمیر شان کو اسم عامل کے لیے نیت میں رکھو، اگر واقع ہو آپ کے لیے کلام عرب میں ایک ایسا جملہ جس میں جو کیا کرتا ہوں، وہم میں ڈالتا ہو، ذہن میں وہم میں ڈالتا ہو، کس چیز کا وہم کر دیتا ہوں؟ ایک ایسی چیز کا جو بیان ہوا آپ کے لیے کہ وہ صورت ممتنع ہے، ایک ایسی چیز کا توہم کر دیتا ہے کہ وہ چیز ممتنع ہے۔ کون سی چیز ممتنع ہے؟ عامل کے پیچھے معمول خبر آنا، یہ ممتنع ہے۔ اگر کوئی مثال ایسی مثال مل گئی جس میں عامل کے پیچھے معمول خبر آ گیا ہے، تو وہاں پر کیا کرے؟ ضمیر شان کو عامل کے اندر نیت میں رکھو۔ وہ ممتنع کون سی صورت ہے؟ وَهُوَ إِلَاءُ الْعَامِلَ أو إِلَاءُ الْعَامِلِ معمول الخبر، عامل کے پیچھے معمول خبر لانا، درنالی کی یہ معمول خبر غیر ظرف ہو، مجرور ہو۔ مثال قولی، اچھا قنافذ حداجون حول بیوتہم بما کان ایاہم عطیت عودا، اچھا یہ ایاہم عودا کے لیے مفعول ہے، ایاہم عودا کے لیے مفعول، عودا کانا کے لیے خبر، عودا کانا کے لیے خبر، اچھا معمول خبر جو مفعول ہے ایاہم کانا کے بعد آ گیا، ہم نے اس صورت کو تو برمانہ کیا تھا، اب ادھر شعر کے اندر اس طرح استعمال ہوا، معمول خبر کس کے پیچھے آیا؟ کان کے پیچھے، تو یہاں کیا توجیہ کر لیں گے؟ اس صورت کو تو ہم نے منع کیا تھا، یہ شعر میں تو استعمال ہوا، ہاں یہاں توجیہ یہ کر لیں گے کہ اس کانا کے اندر ضمیر شان کو نیت میں رکھے، مستتر رکھے، کانا کا اسم
بات والا عطیتو نہیں ہے. عطیتو اسم کانا نہیں ہے بلکہ کیا اسم کانا اندر ضمیر ہوا ہے. ٹھیک. عطیتو مبتدا ہے، عودا فعل و فاعل، ایہم مفعول عودا. یہ جملہ خبر عطیہ مبتدا خبر، جملہ کانا کے لیے خبر ہے. اچھا جب کانا کے اندر ضمیر ہوا کو مستتر رکھا تو ایہم کس کے پیچھے آ گیا؟ کانا کے پیچھے یا اسم کے پیچھے؟ اسم کے پیچھے آ گیا. کانا کے پیچھے تو نہیں آیا، کانا کے پیچھے تو ہوا آ گیا، ہوا کے بعد ایہم آیا. حسم کانا ضمیر الشان، بس اسم کانا ضمیر شان ہے مستتر کانا کے اندر، اور عطیتو مبتدا ہے. اچھا اس کی خبر عودا ہے، ایہم مفعول ہے عودا کے لیے، جملہ خبر کانا ہے. اچھا قنافذ حداجون حول بیوتہم. اچھا وہ کسی قوم کی مذمت کر رہا، کچھ افراد کی مذمت کر رہا شاعر. وہ لوگ قنافذ ہے، قنافذ خارپش کہتے فارسی میں. ایک کیا ہے بلی سے چھوٹا سا ایک کیا ہے جانور ہے، اس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے ہیں. صرف کبھی دیکھا ٹی وی پہ بالکل ایسا ہے، جب کرتا ہے تو کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے وہ خارپشت ہے، وہ افراد خارپشت ہے، اپنے بلوں کے ارد گرد چلتے ہیں. اپنے بلوں کے ارد گرد وہ کیا